أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ، آپ کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک زندگی بطور واقعے کے اور بطور قصے کے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم سب کے لیے سبق ہے. لقد كان فی یوسف واخوته آیات للسائلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں غور کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے اسباق ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں سیکھنے کے لیے. مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں اور قرآن پاک یہ صرف معلومات کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ہماری عملی زندگی سے، تربیتی زندگی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. ایک ایک چیز ہماری زندگی میں آئے. گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو والد سے دور کر کے انہیں لے گئے اور لے جا کر کنویں کی تاریکی میں انہوں نے ڈال دیا. گویا یوں سمجھیں کہ ظاہری اعتبار سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نتیجے کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو کامیاب فرماتے ہیں، اور ان کے بھائیوں کی جو غلطی ہے اس غلطی کو اللہ تعالی آگے چل کر اس کو کھولیں گے. اسی لیے فرمایا آیات. آیات کا مطلب اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے 7 سال کا، کنویں کی تاریکی میں 3 دن 3 رات وقت گزارنا، ذرا سوچیں کتنی بڑی ہلاکت، کتنی بڑی لیکن اس ماحول میں حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اس کائنات میں چلتا ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں انہی آیات کی روشنی میں ایک بات لکھتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی چیز اتفاقیہ نہیں ہوتی. عام طور پر ہماری زبان سے نکل جاتا ہے اتفاق سے ایسے ہو گیا، اتفاق سے یوں ہو گیا، ہے نا. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اتفاق سے جو ہے وہ قافلہ آ گیا، اتفاق سے انہوں نے جو ہے کنویں میں جو ہے ڈول ڈالا، پانی کے بجائے یوسف نکل رہا. اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے، تکوینی نظام، اللہ کا غیبی نظام. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی تدبیر سے ہو رہا ہے، تو اس کا یقین ہمارے اندر آئے. تو بہرکیف یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت مبارک زندگی دیکھیں، کیسے کیسے امتحانات سے، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور کیسی اللہ تبارک و تعالی تربیت فرما رہے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ بھائی جو ہے جتنے تھے، انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اتار دیا. کیسے ڈالا؟ مختلف روایتیں ہیں، ان روایتوں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس ڈال دیا وہاں پہ. اب ڈالنے کے بعد انتظار کرتے رہے، تھوڑا سا دن ختم ہو، رات کی تاریکی آئے، تاکہ جو ہے ہم گھر پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد اور ہم اپنا جو ہے پہلے رونا روئیں، پھر اس کے بعد اپنے والد کو جو ہے بات بتائیں.
تو انتظار کرتے رہے. جب رات کا وقت آیا تو فرمایا وجاءوا اباہم عشاء یبکون. عشاء کہتے ہیں عشاء کا جیسا وقت ہے مغرب کے بعد کا جو وقت، اس میں رات کا اندھیرا چھا جائے، اس موقع پر روتے ہوئے آئے. رونا جو ہے پہلے ہی رونا شروع کر دیا. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے. کیا ہوا؟ کچھ سامان کھو گیا، کوئی پریشانی تو ہوئی؟ تو بھی آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کی توجہ یوسف کی طرف گئی نہیں کہ کس بات کی وجہ سے رو رہے ہو، کیا ہو گیا، کوئی سامان کھو گیا؟ تو فوراً جو ہے دیکھا کہ بچوں میں یوسف نظر نہیں آ رہے. تو کہا یوسف کہاں ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. کیا صبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کیسی برداشت ہے، کیسا صبر ہے. دیکھیں کیسی محبت تھی اپنے بیٹے سے. باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، یعنی کئی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ میرا بڑھاپے میں سہارا بنے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت وہ دین کی بنیاد پر تھی. انہوں نے دیکھا کہ بھی اس بچے میں وہ خوبیاں ہیں، وہ صفات ہیں، وہ آگے چل کر یہ اللہ کا بہت ہی مشتبہ مصطفیٰ پسندیدہ بندہ بننے والا ہے. اس بنیاد پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اس بچے سے محبت کر رہے تھے، تمام بچوں کے ساتھ انصاف کر رہے تھے، محبت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا، بچوں نے کہا ابانا انا ذهبنا نستبق. مسئلہ یہ ہے کہ ہم گئے اور وہاں جا کر ہم جو ہے نستبق کہتے ہیں دوڑ لگانا، ریس. ہم نے جو ہے ریس کھیلا، ہم نے جو ہے دوڑ لگائی. دیکھا یوسف تو چھوٹا ہے، تو ہم نے جو ہے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم دوڑ میں لگ گئے، دور نکل گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. بھیڑیا آیا، اس نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات کو سچا نہیں مانیں گے، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اگرچہ کہ ہم سچے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب سے پہلے رونا. اسی لیے ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، قاضی شریح. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی، حالانکہ یہ تابعی ہیں، یہ قاضی کے قضا کے عہدے پر، جج کے عہدے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے. ان کے فیصلے بڑے مشہور ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بیٹھے ہیں دارالقضا میں، ایک عورت آئی اور آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا، اور پھر رونے کے بعد اس نے جو ہے اپنی داستان بتائی. جو لوگ وہاں بیٹھے تھے عام طور پر عورتوں کے رونے سے تو متاثر ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا عورت رو رہی ہے، پھر اپنی بات بتا رہی ہے. تو حضرت سے کہا واقعی اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، یہ عورت تو بہت ہی مظلوم ہے اور اس کا تو جو ہے بہت بڑا نقصان ہے. تو حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کے بعد میں کسی کے رونے کو سچا نہیں سمجھتا. وہ بھی تو روتے ہوئے آئے. ہر رونے والا، ان کا جملہ ہے، ہر رونے والا سچا ہو یہ یقینی نہیں ہے. ہر رونے والا، اسی لیے جذبات میں آ کر آنسو دیکھ کر جو ہے نا، یہ کیا ہے، آدمی پگھل نہ جائے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. فیصلے کے معاملے میں دلائل بنیاد ہوتے ہیں، آنسو بنیاد نہیں ہوتے. فیصلوں کے معاملے میں جذبات بنیاد نہیں ہوتے بلکہ دلائل بنیاد ہوتے ہیں. تو وجاءوا اباہم عشاء یبکون. یہ بھائی روتے ہوئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے رونا تو کئی قسم کا ہے. ایک خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں، ایک کبھی آدمی غمگین ہوتا ہے تب بھی نکلتے ہیں. سب سے قیمتی آنسو اللہ کے نزدیک ندامت کا ہے. آدمی اپنے گناہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے جہنم کی آگ اس جگہ حرام فرما دیتے ہیں. اور جس جگہ آنسو پڑتا ہے وہ جگہ حرام. تو مطلب یہ کہ صرف وہ جگہ نہیں ہے بلکہ پورے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام. تو یہاں رونا جو ہے یہ جھوٹا رونا تھا، یہ دھوکے کا رونا تھا. اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ لگا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ نے جو دین ہمیں عطا یہ بچے جو ہے نبی ہیں نا،
نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور نبی اس پر خاموش ہو، وہ دین ہے، یہ اصول ہے۔ نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور نبی اس پر خاموش ہو جائے، وہ دین ہے۔ یہاں پچھلی آیتوں میں بھی گزرا کہ ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں، یرتع ویلعب، کھیلے کودے سیر و تفریح کرے، تو یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کھیل کود جائز تفریح، وہ تفریح جو صحت کے لیے مفید ہو، فائدہ بخش ہو، وہ چیزیں مطلوب ہیں شریعت کے اندر، وہ چیزیں ضرورت ہے۔ اسی لیے چہل قدمی ہے یا پھر جو ہے ایسے کھیل جس سے دین کو نقصان نہ پہنچے، وہ ایسی چیزیں۔ اسی لیے دین جو ہے اللہ نے جو دیا ہے وہ خشک نہیں دیا۔ آدمی دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی واکنگ چھوڑ دے، جاگنگ چھوڑ دے، آدمی جو ہے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، دوڑ لگاتے تھے، صحابہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے، واقعات ہیں۔ نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو بٹھایا تھا سامان کے پاس، چھوٹا بچہ ہے ہمارا، کہاں سے مقابلہ کرے گا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ کیسے کھا سکتا ہے بھیڑیے کو میرا بچہ، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میرے بیٹے کو کیسے کھا سکتا ہے؟ نہیں، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا جو ہے نا، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ایسا بنایا ہے، نیک سے نیک آدمی پر بھی خطرناک حالات آ سکتے ہیں۔ نیک سے نیک آدمی، اسی لیے بعض مرتبہ آدمی جو ہے کسی کی موت کی حالت کو دیکھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھی کہ آدمی برا تھا۔ بعض مرتبہ کسی کی موت بہترین حالت میں ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک ہے؟ آدمی کے اچھا اور برا ہونے کا جو معیار ہے وہ اس کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب کیا کہتے ہیں آخری وقت جب آپ پر آیا، مرض الوفات کا، نزا کی جب کیفیت طاری ہوئی، آپ کی جو ناک مبارک تھی وہ جو ہے تھوڑا سا کیا ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کیفیت کو دیکھ کر میں جو ہے موت کی گھبراہٹ کو سمجھنے لگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہے نا انسان دنیا میں رہتا ہے، اچھے ہیں برے ہیں، اچھوں پر بھی حالات کچھ اور آ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے والد نبی ہیں، ان پر کیسی آزمائش، اس چیز کو دیکھ کر بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کہتا ہے کہ آدمی لگتا ہے برا ہے، اس لیے مصیبت۔ آزمائشیں جو ہے یہ اللہ کا نظام ہوتی ہیں۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور دلیل دیکھیں، جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے، بولتے نا جھوٹے کی دلیل بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ جو مجرمین کو پکڑتے ہیں، چوروں کو پکڑنے والے جو ماہر ہوتے ہیں، ان کو وہ ان کے دلائل سے پکڑتے ہیں، ان کے دلائل سے پکڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ میں جب جو ہے نا کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، تجربہ ہے نا، آدمی جب سچ بولتا ہے تو سچ ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن جھوٹ جب بولتا ہے تو اس کو بہت یاد رکھنا پڑتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے کیا کہا، اس سے پہلے میں کیا بولا، اس سے پہلے میں کیا بولا، ہے نا۔ ایئرپورٹ میں جب سوالات ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اٹھا کے بھئی وہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پورا پلان بنا کر آئے تھے، لیکن جب یہ دلیل جب پیش کیے تو اپنی دلیل میں ہی پکڑے گئے۔ کیسے پکڑے گئے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کا جو قمیص، جو کرتا تھا، جو آپ اس صورت میں کرتے کا بڑا کردار ہے۔ آپ دیکھیں کرتا جو ہے نا، یہاں پہ بھی کرتے کا ذکر ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ ہے، وہاں بھی کرتے کے پھٹنے کا واقعہ ہے۔ پھر آگے چل کر دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پر بیٹھ گئے تو اپنا کرتا جو ہے بھائیوں کو دے کر بھیجا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، میں تو جو ہے یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو کرتے کا جو ہے نا بڑا کردار ہے اس صورت کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، ایک جانور ذبح کر کے اس کا خون لگا کے لے کے آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں۔ بچے جو ہے ایک جگہ ہے نا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ ذکر کر رہے ہیں، وَاذْكُرْ،
یہ غور کرو، ان کی زندگیوں میں بہت غور کرنے کی چیز ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، یہ ہمارے جو بندے ہیں، کون؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان تینوں کی سیرت بہت زیادہ غور کرنے کی ہے. یہ کون ہے؟ اولی الایدی والابصار. دو خوبیاں، دو صفات اللہ ان تینوں کی ایک ساتھ بتا رہے ہیں. اولی الایدی، قوت عمل ان کے اندر، والابصار، اور قوت فکر اور قوت نظر ان کی جو ہے نا، ان کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کیسی ان کی فکر تھی، کیسی ان کی جو ہے قوت عمل تھی، غور کرنے کی چیز ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بچے کہہ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیسا وہ کیا کہتے ہیں کیسا وہ بالکل پروفیشنل بھیڑیا ہے. وہ آ کر جو ہے ان کا کرتا نکالا، پھر اس کے بعد ان کو کھایا، پھر جو ہے خون وہاں سے لگا. کیسے انہیں سوچنے کی باتیں پکڑے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، آئے وہ اب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر، کیسے؟ بِدَمٍ كَذِب، جھوٹے خون کے ساتھ، کوئی خون لگا کے لے کے آئے ہیں. اور آ کر کہنے لگے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھ کر جو ہے بچے، بڑے جوان بچے، کیا ان سے آرگیومنٹ کریں، کیا ان سے تو میں کریں. ایک جملہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام، بل سولت لکم انفسکم امرا. تسویل نفس کہتے ہیں تم نے یہ واقعہ گھڑا ہے اپنی طرف سے، تم نے یہ اسٹوری بنائی ہے اپنی طرف سے. فصبر جمیل، میں اس پر بہترین صبر کرتا ہوں. آدمی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں غیر اختیاری طور پر آتے ہیں. ذہنی سکون کے لیے آدمی سوچے جو آزمائش غیر اختیاری ہے اس میں خواہ آدمی جو ہے ٹینشن نہ پالے. جو چیزیں بہت آدمی اگر اس کا مزاج بنا لے، میری زندگی میں جو آزمائشیں غیر اختیاری، جس میں میرا اختیار ہی نہیں ہے، بہت سی اس میں میرا اختیار ہی نہیں ہے، اس کے معاملے میں کیا کروں؟ فصبر جمیل، صبر کروں. کیسے صبر کروں؟ جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا دکھ نہ دھوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام صرف اور صرف کیا کہنے لگے؟ اللہ سے کہنے لگے. بچوں سے بھی نہیں کہا، لوگوں سے بھی نہیں کہا. جس آزمائش میں شکوہ شکایت لوگوں سے نہ ہو اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگ اس جماعت کو بلائیں گے جو آزمائشوں پر جنہوں نے صبر جمیل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کے رہتے ہوئے میں میزان عدل قائم کروں، یہ میری حیا کے خلاف ہے. پہلے تم جنت میں چلے جاؤ، پہلے تم جنت میں چلے جاؤ. بغیر حساب کتاب کے اس جماعت کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعمال نامے کا تو ہے نظام شروع کرتے. تو انسان جو ہے اس کا مزاج. حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کرتے؟ آپ دیکھیں اس واقعے کے بعد سے لے کر یعقوب علیہ السلام اپنے جانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ بیٹے کو انہوں نے مارا نہیں، کیونکہ نبی ہے، نبی کی فراست ہے. ایک عام ایمان والے کی فراست جو ہے نا ہوتی ہے، نبی کی فراست کیسی ہے؟ اور وہ فراست ایمانی جس کو قرآن نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. جتنا گناہوں سے آدمی بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے جتنا بچتا ہے، اللہ اس کے دل میں وہ نور دیتے ہیں. یجعل لکم فرقانا، وہ فرقان، اس شان امتیاز، وہ جو ہے نا اس نور سے وہ دیکھتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسی فراست، یہ تو بچے، یہ تو یوسف کو مارے نہیں، کچھ کیے ہیں گڑبڑ. اور انہوں نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا، میں انتظار کروں گا، میں جھیلوں گا. اور واللہ المستعان، میں اللہ سے مدد طلب کرتا رہوں گا. اس آزمائش پر ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن وہ سبب نہیں چھوڑا. کون سا سبب؟ دعا کا سبب. یہ دعا آزمائشوں میں، چاہے کوئی بھی آزمائش ہو، بچوں کی لائن کی، مال کی لائن کی، صحت کی لائن کی، کسی بھی لائن کی آزمائش ہو، آزمائشوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی کے اسباب جو ہے نا کچھ کام نہیں دیتے، لیکن سب سے بڑا طاقتور سبب جو ہوتا ہے وہ دعا ہے. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو.
یہ ہے اصل چیز، یہ سرچشمہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ آزمائشوں کے موقع پر بندے کا جتنا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، منافقین نے جب الزام لگایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا مدینے میں اس طرح کی ہوائیں باتیں میرے خلاف چل رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ خود کہتی ہیں میں اس موقع پر وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا۔ وہ کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنا غم میرے دل پر ٹوٹا میں یعقوب کا نام بھول گئی۔ حدیث میں آتا ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کا نام ہی بھول گئی تھی، میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو زندگی یہ ہے، یہ اصل چیز ہمیں سیکھنے کی، یہ اصل چیز ہمیں زندگیوں میں لینے کی، فصبر جمیل۔ ہاں، جو چیز غیر اختیاری ہے آدمی برداشت کرے، جتنا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا آدمی برداشت کرتا ہے، اتنا آدمی، اسی لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں، یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں کتنا صبر، کتنا برداشت، کتنا جھیل رہے ہیں، لیکن آگے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا کی زندگی صرف تنگیوں سے نہیں رکھیں، آگے اللہ راستے کھولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کشادگی لانے والے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے، کیسی قدرت سے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے یہ بتا رہے سورہ یوسف۔ واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، وانت المستعان علیک البلاغ، اے اللہ آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، علی ما تصفون، جو تم بنا رہے ہو، جو تم گھڑ رہے ہو، اس پر میں اللہ سے ہی مدد طلب کروں گا۔ سوچیں، وہ ذرا اس منظر کو یاد کریں، اتنے پیارے بیٹے، محبوب چہیتے بیٹے کو باپ سے جدا کر کے لے جا کر ڈال کر آ کر جھوٹی بات کہہ کر جھوٹی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر، یعقوب علیہ السلام کی برداشت دیکھیں، نوجوان بچے پورے ٹین ایج ہیں، پورے بڑی عمر کے بچے، ان کی جو ہے اس گستاخی اور بدعنوانی کو کیسے جھیل رہے ہیں، کیسے برداشت۔ تو باپ کی جو برداشت ہے نا، یہی بچے ولایت پر ولی بن کے مرے ہیں دنیا سے۔ فرمایا وجاءت سیئہ، اب یہ واقعہ تو ہو گیا، ادھر گھر کی بات ہوئی، اب ادھر کا جہاں یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا، اب وہاں کی بات بتا رہے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ نے یہ نظام چلایا۔ وہ سوال ہے نا، وہ سوال ہی کیا تھا مشرکین نے، یہودیوں نے، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ یعقوب اور ان کی فیملی مصر کیسے پہنچے؟ اب اللہ پہنچا رہے ہیں کتنے مرحلوں سے۔ اسی لیے دوستو، اللہ جب کوئی نعمت تربیت کے ساتھ دیں تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہتا یوسف علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مصر کے تخت پر بغیر کسی مشکلات کے پہنچا کے بٹھا سکتا تھا، لیکن اللہ ہمیں دنیا کا نظام اور اللہ کی سنت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جب اللہ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو تربیت کے راستے سے گزارتے ہیں، یہ تربیت کا راستہ ہے۔ وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے ایک جگہ ٹھکانہ ڈالا اور انہوں نے کہا بھی جاؤ پانی لے کے آؤ، پیاس لگ رہی ہے، کنواں نظر آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ آئے اور آ کر جو ہے نا فادلا دلوہ، ڈول، پانی نکالنے کا جو ہے ڈول ہوتا ہے، اس میں کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے اندر ڈول آیا، یوسف علیہ السلام پہلے ہی سے وہاں پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، اس ڈول کو انہوں نے پکڑ لیا، اس سے چمٹ گئے۔ جب وہ صاحب جو ہے اس پانی کے ڈول کو کھینچنے لگے تو ایک خوبصورت چھوٹا سا خوبصورت بچہ، جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو قال یا بشرا، خوشخبری ہو، بشارت ہو، ھذا غلام، کیسا، یہ دیکھو یہ لڑکا، غلامن، یہ کیسا بہترین، کیسا حسین و جمیل لڑکا ہے، بشرا ھذا غلام۔ اب انہوں نے دیکھا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، چھپا لیا اس کو ایک سرمایے کی طرح، ورنہ جو ہے سب کہیں گے میرا میرا میرا، ہے نا، سب کہیں گے میرا، ہمیں ہمیں ہمیں۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا۔ یوسف علیہ السلام 7 سال کے ہیں، ان کو جو ہے اپنے سامان میں چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، واللہ علیم بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے
جو تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ اچھی طرح جانتا. صرف دنیا کے چند پیسوں کے لیے تم نے اس بچے کو چھپا دیا. لقطہ عربی میں کہتے ہیں گری پڑی چیز. $100 ہمیں ملے تو کیا حکم ہے؟ ھذا من فضل ربی بول کے رکھ لے. نہیں نا، ھذا من فضل ربی نہیں ہے، بلکہ اس کے مالک تک پہنچانا ذمہ داری ہے. تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ یہ جب بچہ تمہارے ہاتھ ملا تم جو ہے اعلان کرتے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے صحرا میں کنویں میں ایسے ہی آ گیا ہو. کسی بڑے گھر کا بچہ ہے، تم تحقیق کیوں نہیں کیے؟ تم اس کے مالک تک کیوں نہیں پہنچائے؟ قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے، اس جماعت سے سوال کریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. فرمایا اسی لیے یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے، واللہ علیم بما یعملون. جو تم نے عمل کیا اللہ اس کو اچھی طرح جان. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. دو تفسیریں ہیں. اس قافلے والے لے گئے، لے جا کر بازار میں بہت ہی کم داموں میں، کم قیمت میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. سوچیں، بیچنا، کنویں میں جانا، کنویں میں جانا، یہ ذلت کا نقشہ ہے کیا ہے؟ اور ایک غلام بننا. کون غلام بن رہے؟ کریم ابن کریم ابن کریم. بخاری شریف کی روایت ہے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے، نسب دیکھو کتنا اونچا ہے، اتنے اونچے، لیکن کیا ہے؟ غلام بنائے جا رہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے اس غلامی سے ہم کیسے انہیں عزت دینے والے ہیں، ہم اس تنگی سے کیسے نجات دینے والے ہیں. یہ واقع اسی لیے ہمیں سنا رہے ہیں کہ دنیا امتحان اور آزمائشوں کی جگہ. یہاں سے آدمی پوری امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، پوری مایوسی ہے ہی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مایوس نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی مایوس نہیں. پوری طرح ہر آزمائش میں وہ اللہ سے امیدوار کہ اللہ راستے نکالے گا. حضرت یوسف علیہ السلام. دوسری جو تفسیر ہے، اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں 3 دن تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تھے. یہ بھائی جو اصل تھے، یہ بھائیوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم ابا سے قریب رہیں، ہم سے بھی محبت کریں، ہے نا. مقصد یہ ہے، پیسہ نہیں کہ بھئی ابا ہم سے محبت کریں. پر اس کے لیے جو ہے راستے میں یہ رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانا ہے. مقصد نہ مارنا ہے، مقصد نہ نقصان پہنچانا ہے، کسی طرح ہٹ جائیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک میں ایک بھائی جو تھے یہودا، وہ کچھ کھانا لاتے دیتے جاتے، کھانا لاتے دیتے دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ جب اس قافلے والوں نے ان کو لے لیا تو بھائیوں کو جب اطلاع ملی تو بھائی آ گئے، کہنے لگے یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارے گھر کا ہے. اچھا بیچنا چاہ رہے ہیں؟ یہ غلام ہے ہمارا، ہم بیچیں گے. یہ بیچنے والے کون تھے؟ بھائی تھے. اسی لیے فرمایا وَشَرَوْهُ، ان بھائیوں نے اپنے یوسف علیہ السلام کو بیچا. کتنا بیچا؟ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت ہی کم قیمت میں. سبحان اللہ، آدھا حسن کائنات کا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو. بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند درہم، 18 یا 22 درہم میں. اور پھر فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یوسف کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھے، بہت ہی کوئی رغبت ہی نہیں تھی. ان کو مقصد یہ تھا کہ یہاں سے وہ چلے جائیں، ہم ابا کے قریب رہیں، بس یہ ہے ہمارا مقصد. تم کتنے پیسے دیتے ہیں دے دو، لے لو، ہمیں پیسے کمانا بھی مقصد نہیں. حالانکہ یہی یوسف علیہ السلام آگے کی آیت میں ہے، جب مصر کے بازار میں پہنچے، جب ان کی قیمت وہاں لگی تو کہا کہ بھی کسی نے کہا ہم ان کے وزن کے برابر سونا دیں گے. وہ ایک مرتبہ بہت سال پہلے یہاں پہ ایک نکاح ہونے والا تھا، تو مولانا شوکت صاحب بھی تھے یہاں، تو نکاح کے لیے ایک آدمی جو ہے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا بھئی مہر کتنا ہے؟ بہت سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری جو دلہن ہے، گھر والی ہے، اس کے ویٹ کے مطابق سونا ہے. میں نے کہا دینا پڑے گا. اچھا دینا ہے تو پھر تو $2000 ہے. تو آدمی جو ہے جوش میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت وہاں لگ رہی ہے. لیکن سوچیں، عزیز مصر اتفاق نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں اتفاق نہیں ہے. وہ عزیز مصر وہاں پہنچے، کہاں پر؟ بازار میں، اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا اس بچے کو ہم خرید لیں. کہنے لگے، بیوی نے کہا ضرور خریدیں. وقال الذي اشتراه مصر لامرأته اکرمی مثواه
عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو ہم خرید لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے عزیز مصر خریدے تو کیسی قیمت ہوگی، تو وہاں تو قیمت ان کی لگ رہی ہے، اور یہاں بھائیوں نے کیا کیا، 18 سے 22 درہم میں بیچ دیا۔ اکرمی مثوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، تاکہ ہمارا بھی بچہ ہو جائے، ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، ہم اس کو لے پالک کر لیں گے، ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو یہ ہمارا نظام ہے، ہم نے مصر میں یوسف کے قدموں کو کیسے جمایا، پہنچا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو وہاں پر۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اللہ کے غیبی نظام کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے غیبی نظام یہ چلتا ہے ہر ایک کے ساتھ، انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں۔ ایسے ہی دنیا نہیں چل رہی ہے بلکہ اللہ کے چلانے سے چل رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم انہیں تأویل احادیث، معاملے کی تہ تک پہنچنے کا علم ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ تو غالب رہے گا۔ بھائیوں کا بھی بھائیوں نے بھی یہ سوچا، بھائیوں نے بیچنے کی کوشش، بیچا، اور وہاں عزیز مصر بھی خریدا، یہ سب چل رہا ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، ایک کا فیصلہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اس کا فیصلہ، ہاں اس کے عزیز اسی کو کہتے ہیں جس کے فیصلے پر اللہ کا فیصلہ غالب ہو، اور ہمیشہ اسی کا فیصلہ ہی چلتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس نظام کو سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی، سیرت کتنی آزمائشوں میں، اور یہاں تو حضرت یعقوب علیہ السلام، کیسی آزمائش، کہ اب یہاں سے جو ہے یعقوب علیہ السلام بس صبر کرتے رہے، اپنے کام میں لگے رہے۔ کبھی زندگی میں انہوں نے اپنے بچوں کو نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ اس پر کیا کہتے تانا دیا کہ تم نے وہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، نہیں بھائی یہ تو جو ہے کر لیا، انہوں نے کر دیا، یہ بس میرے بس میں تو صبر ہے۔ اور آخر میں جو ہے جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بھی لے جانے چاہ رہے تھے تو اس موقع پر کہا دیکھو ایک پر تم پہلے ہی تم پہ بھروسہ کر کے ایک کو دیا ہوں میں، اب یہ دوسرے کو دے دوں، لیکن پھر بھی ضرورت ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ اس علاقے میں قحط آیا ہے، قحط آیا۔ عجیب بات آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اس علاقے میں جو قحط آیا یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے آیا۔ ظلم بڑا خطرناک ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس موقع پر ان کے بھائیوں سے، اس بھائی کو تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم پہ تو بھروسہ نہیں ہے لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، اور وہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اور یہ اتنی برکت والی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو حوالے کیے، اس دعا کی برکت سے دونوں بیٹے اللہ نے واپس کر دیے۔ جب واپس آئے تو کون آ رہے؟ یوسف علیہ السلام بھی مل گئے، یعقوب علیہ السلام بھی مل گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنا کرتا بھیج رہے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر یقین نصیب فرمائے، اور اپنی روزانہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم اس سے سبق لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔